سامعین کرام یاد رکھو روزے بھی تین طرح کے ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ بزرگان دین مہدویان اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ پہلی قسم کا جو روزہ ہے وہ عوام رکھتی ہے، جو عام لوگوں کا روزہ ہے، جس میں نہ کھانا کھاتے ہیں، نہ پانی پیتے ہیں اور نہ جماع کرتے ہیں۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم، اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ القدیم والفرقان العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ خدا تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پچھلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ سامعین کرام، ہم تمام پہلے عشرے سے گزرتے ہوئے دوسرے عشرے میں داخل ہو رہے ہیں۔ مبارکباد ہیں ان لوگوں کو جو اپنے روزوں کو مکمل کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور اس سے بڑی مبارکبادی ہے ان لوگوں کو جو روزے کی حقیقت کو سمجھ کر روزہ رکھتے ہیں۔ سامعین کرام، خدا تعالیٰ نے پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض فرمایا تھا اور اس امت محمدیہ پر بھی روزوں کو فرض فرمایا ہے۔ یاد رکھو، روزے کے معنی، صیام کے معنی رک جانے کے ہیں۔ کسی چیز کے رک جانے کا نام روزہ رکھا گیا۔ شریعت محمدیہ میں تین چیزوں کے رک جانے کو روزہ کہا گیا ہے۔ پہلا یہ کہ کھانے سے رکنا، دوسرا پینے سے رکنا، اور تیسرا جماع کرنے سے یعنی بیوی کے قریب جانے سے رکنا۔ سامعین کرام، بنا اسلام کے جو 5 فرائض ہیں اس میں سب سے پہلے جو فرض ہے وہ نماز ہے، اور جو نماز کے بعد دوسرا فرض ہے وہ روزہ ہے۔ یہ وہ فرض ہے جو شہوت خواہشات حیوانی کو مارتا ہے۔ یہ وہ فرض ہے جو اپنے اندر کے نفس کے شیطان کو مارتا ہے۔ یہ وہ فرض ہے جو شیطان پر خیر نازل کرتا ہے، شیطان پر تلوار چلتی ہے۔ علماء کرام میں گفتگو ہوئی ہے کہ نماز افضل ہے یا روزہ افضل ہے، تو بعض علماء نے کہا نہیں، نماز سے روزہ افضل ہے۔ تو پوچھا کہ کیوں نماز سے روزہ افضل ہے؟ تو بعض جو علماء تھے انہوں نے فرمایا کہ 5 وجوہات بتائی کہ کیوں نماز سے روزہ افضل ہے۔ پہلی وجہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ اور روزہ چھپے ہوئے ہیں، اندر کا تعلق روزے سے ہوتا ہے، چھپ کر کیا جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ بھی چھپی ہوئی چیزوں کو پسند فرماتا ہے۔ دعا کے تعلق سے بھی خدا تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے دل میں جی میں کیا کرو۔ خدا تعالیٰ کا ذکر بھی ذکر خفی بھی چھپ کر کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 700 درہم جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دکھا کر خرچ کرتا ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ 1 درہم چھپا کر خرچ کرے، وہ اللہ کو سب میں زیادہ پسند معلوم ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے سب سے زیادہ پسند ہے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چھپی ہوئی چیزوں کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ دوسری وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی کہ روزے کی حالت میں نفس پر قہر نازل ہوتا ہے، نفس پر ایک قیامت آ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو روزے دار نفس کو مار کر، بھوک و پیاس کو مار کر سو جاتا ہے وہ بہت افضل ہے، اس شخص سے زیادہ افضل ہے جو رات بھر پیٹ بھر کر کھانا کھا کر رات بھر نمازیں پڑھتا ہے، اس سے افضل روزے دار کا سونا ہے۔ اس کی دوسری وجہ یہی ہے کہ نفس پر قہر برستا ہے۔ سامعین کرام، پھر تیسری وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی کہ شیطان پر قہر نازل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شیطان انسان کے رگوں میں خون کے ساتھ ساتھ خون کی طرح دوڑتا ہے۔ جب بندہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس وقت انسان کے جسم میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا، نہ رگوں میں جا سکتا ہے، نہ وسوسے ڈال سکتا ہے۔ تو روزہ شیطان پر قہر نازل کرتا ہے، اس لیے روزے کو افضل قرار دیا گیا ہے۔ چوتھی وجہ بیان فرمائی کہ روزہ ملائکہ سے موافقت رکھتا ہے۔ ملائکہ جیسے ہوتے ہیں روزے دار بھی ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ خواہش نہیں ہوتی، کھانا نہیں کھاتے، پانی نہیں پیتے، تو روزہ بالکل مشابہ روزے دار ہو جاتا ہے۔ 5 وجہ جو بیان کی جاتی ہے، اصل میں سب سے عمدہ، سب سے عالی، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ روزے کو کیوں نماز سے افضل کہا گیا، کیونکہ روزہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کھلاتا بھی ہے اور خدا تعالیٰ پلاتا بھی ہے، لیکن خود نہیں کھاتا، خود نہیں پیتا۔ تو خدا تعالیٰ میں وہ تمام اخلاق میں
کا ایک خلق کھانا نہیں پینا نہیں ہے تو بندہ اللہ تعالیٰ کے اخلاق الہی میں سے یہ خلق کو آزما لیتا ہے، اختیار کر لیتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک وہ بندہ جنت میں داخل ہو گیا جس میں اللہ کے تمام اخلاق میں سے یہ خلق بھی آ جائے، وہ جنت میں یقینی داخل ہو جاتا ہے۔ تو سامعین کرام یاد رکھو روزے بھی 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ بزرگان دین مہدویان اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ پہلی قسم کا جو روزہ ہے وہ عوام رکھتی ہے، جو عام لوگوں کا روزہ ہے، جس میں نہ کھانا کھاتے ہیں، نہ پانی پیتے ہیں اور نہ جماع کرتے ہیں، یعنی نہ بیوی کے قریب ہو جاتے ہیں، یہ عوام کا روزہ ہے۔ دوسری قسم کا روزہ ہے وہ خاص روزہ ہے، جو حرام چیزوں سے بچتے ہیں، مکروہ چیزوں سے بچتے ہیں، لذتوں سے بچتے ہیں، تمام خواہشات کو بندہ ختم کر دیتا ہے، اپنی آنکھوں کی خواہشات کو، اپنے کانوں کی خواہشات کو، اپنے زبان کی خواہشات کو، اپنے ہاتھوں اور پیروں کی خواہشات کو بندہ ختم کر دیتا ہے، تو یہ دوسرے قسم کا روزہ ہے جس کو خاص روزہ کہا گیا۔ سامعین کرام اب جو تیسرے روزے کی قسم جس کو خاص الخاص کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو بڑا خاص روزہ ہے، یہ روزہ ایسا روزہ ہے کہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا۔ سالہن ریاضتوں کے بعد، عبادتوں کے بعد اگر خدا تعالیٰ کا فضل ہو جاتا ہے تو بعد میں جا کر وہ بندے کا روزہ خاص الخاص ہو جاتا ہے۔ سامعین اکرام ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مہدوی ہیں، حضرت امام اللہ مہدی موعود علیہ السلام کی قوم میں پیدا ہوئے ہیں، حقیقت میں ہم روزے کا بھی حق ادا نہیں کرتے، ولایت میں جانا تو دور کی بات، ہم ویسا روزہ بھی نہیں رکھتے جو ولایت میں رکھا جاتا ہے۔ خاص الخاص روزہ یہ ہے کہ آدمی اپنے دل میں اللہ کے سوا کسی کو داخل ہونے نہیں دیتا، اس کے دل میں سوائے اللہ کے ذکر کے اور کسی کا خیال نہیں آتا۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے ذکر کے سوا، اللہ کے کلام کے سوا اگر کسی غیر اللہ کا خیال بھی دل میں آ جاتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سامعین جو روزہ رہتے ہوئے افطاری کی تدبیر کرتے ہیں، افطار میں پکانے کے لیے سامان و سودا خریدتا ہے، افطار میں کھانے کے لیے لذیذ غذائیں لیتا ہے، عمدہ سے عمدہ کھجور لیتا ہے، ویسے بندے کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے وعدے پر بھروسہ نہیں کیا۔ خدا تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں کوئی جاندار نہیں ہے مگر اس کا رزق اللہ تعالیٰ پر ہے۔ یہ اللہ کے بھروسے کو اس نے توڑ دیا اور 4 بجے سے 5 بجے سے افطاری کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ اولیاء اللہ بیان فرماتے ہیں کہ دنیا کی اگر بات چیت بھی کی جائے تو بھی اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ تھی مہدی موعود علیہ السلام کے پہلے اولیاء اللہ کی سامعین کرام اب دیکھیں کہ ہماری قوم میں خاص الخاص روزہ کیسا ہوتا ہے۔ دنیا کی بات نہیں کرنا، ذکر میں رہنا، ما سوا اللہ کو دل سے نکالنا، افطار کی تدبیر نہیں کرنا، یہ روزہ انبیاؤں کو، صالحین کا، صدیقین کا ہوتا ہے۔ اصل میں مصدق تارک دنیا ہوتا ہے یا طالب خدا ہوتا ہے، اسی کا شمار مہدویوں میں ہوتا ہے۔ سامعین زبان سے مہدی مہدی کہنا ہم کو مہدویت میں لے کر نہیں جاتا۔ خاص الخاص روزہ ہمارے پاس کیسا رکھا گیا، بیان کیا جاتا ہے تو ہمیشہ خداوند قدوس کی دید میں رہے، اللہ کے دیدار میں رہے۔ جس لمحہ تو اللہ کے دیدار سے دور ہوا اسی لمحہ تیرا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ خاص الخاص کا روزہ ہوتا ہے۔ سامعین کرام بحیثیت مہدوی ہم اپنے ضمیر کو جگانا چاہیے۔ آج ہم جو روزہ رکھتے ہیں، افطار کے انتظار میں روزہ رکھتے ہیں اور روزہ کھولتے ہی اتنا کھا جاتے ہیں کہ نماز پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اور اتنے لذیذ غذاؤں کا استعمال کرتے ہیں کہ نفس کو بہت خوش کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ نے روزے کا مقصد بیان کیا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ لیکن حال یہ ہے کہ 12 گھنٹے کا روزہ اسی حرص میں گزارتے ہیں کہ کب افطار کا وقت آئے، کب میں جا کر لذیذ غذائیں استعمال کروں۔ سامعین کرام یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم کیسا روزہ رکھ رہے ہیں۔ خاص کا روزہ یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولنے سے، چغلی کرنے سے ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، دنیاوی کلام کرنے سے ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔
تو ہم ابھی خاص روزہ ہی نہیں رکھ سکتے، تو خاص الخاص روزے کی بات تو بہت دور ہے، ہم تو ابھی صرف عام لوگوں کا روزہ رکھے ہیں جس میں صرف کھانا پانی سے رکے ہوئے ہیں۔ سامعین کرام، آئیے دیکھتے ہیں کہ مہدی موعود علیہ السلام کے دائرے میں سفر کا عالم ہے، گرما کا موسم ہے، صحابہ اکرام سفر میں ہیں، اتنی شدت کی دھوپ ہے کہ زمین توے کی طرح گرم ہو چکی ہے اور ان کے پائروں میں نالین تک نہیں ہے۔ سامعین، ہم اچھے اچھے جوتے پہن کر، اچھے اچھے کپڑے پہن کر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم روزے سے ہیں، ہم روزے سے ہیں، یہ سب ڈھونگ ہے۔ ہمارا روزہ رسماً عادتاً ہوتا جا رہا ہے، ہر کوئی روزہ رکھتا ہے، سنی بھی روزہ رکھتا ہے، قادیانی بھی رکھتا ہے، بریلوی بھی روزہ رکھتا ہے، لیکن ہم مہدوی بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن ہم روزے کی حقیقت کو نہیں سمجھے۔ فرق یہ ہے کہ مہدویت میں خاص الخاص روزہ کیا ہے، انسان روزے کے ذریعے ملائکہ بن جاتا ہے۔ سامعین اکرام، آج ہم آدھا ایک پارہ پڑھ کر، 5 وقت کی نماز پڑھ کر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا روزہ کامیاب ہو گیا۔ غفلت ہے ایسے لوگوں کی۔ سامعین اکرام، روزہ تو تصور خدا کا نام ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام کے صحابہ ننگے پاؤں ننگے بدن پر ہیں، کسی کے سر پر رسی باندھی ہوئی ہے، کسی کے پیٹھ پر بچے ہیں، کسی کے پیر میں چپل تک نہیں ہے، کسی کے جسم پر لباس تک نہیں ہے۔ سامعین، اندازہ لگاؤ کہ معاملہ کیا ہوا ہوگا۔ مہدی موعود علیہ السلام نے وہ کیسا عشق صحابہ اکرام کے دلوں میں جگایا ہوا ہوگا کہ صحابہ اکرام رینگتے ہوئے مہدی موعود علیہ السلام کے پیچھے جا رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فَبَایُّوهُ وَلَوْ حَبَّ عَلَى الثَّلْجِ فَإِنَّهُ خَلِیفَۃُ اللَّهِ الْمَہدی۔ جب تم سنو کہ مہدی آ چکے ہیں تو جاؤ اس کے پاس، اگرچہ کہ تجھے برف کے پہاڑ پر سے رینگ کر کیوں جانا پڑے۔ سامعین اکرام، ویسا ہی عالم مہدی موعود علیہ السلام کے صحابہ اکرام ہم کو بتلا رہے ہیں۔ مہدی موعود علیہ السلام آگے جا رہے ہیں، صحابہ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ سامعین اکرام، 2-3 صحابہ ہمت ہار جاتے ہیں اور اتنی بھوک اور اتنی پیاس ہے کہ مرنے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ سوچا کہ اب ہم روزہ توڑ دیتے ہیں، کیونکہ شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر مرنے کا خوف ہو تو روزہ توڑ سکتے ہیں۔ ایک صحابی نے کہا، نہیں نہیں ٹھہرو، مہدی موعود علیہ السلام وہاں پر ہیں، ان سے پوچھیں گے۔ تو صحابہ نے کہا، جب شریعت اجازت دیتی ہے تو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، ہم روزہ توڑ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا، نہیں، مہدی موعود علیہ السلام سے پوچھتے ہیں۔ دوڑتے ہوئے گئے، مہدی موعود علیہ السلام سے فرمایا کہ میران جی، 2-3 صحابہ کا ایسا معاملہ ہے کہ روزہ توڑنے پر آمادہ آ چکے ہیں۔ تو مہدی موعود علیہ السلام سن کر رک گئے اور فرمایا، بندہ یہی رہے گا، ان لوگوں کو میرے پاس آنے دو۔ جب وہ لوگ مہدی موعود علیہ السلام کے پاس آئے تو مہدی موعود علیہ السلام نے ان سے کیا فرمایا؟ سامعین اکرام، ہم 1 دن کا روزہ رکھتے ہیں، سر سے پاؤں تک لخ لخ ہو جاتے ہیں یا پسینہ چھوٹ جاتے ہیں، چل نہیں سکتے، بستر پر پڑ جاتے ہیں۔ ایسا روزہ ہم بھوک اور پیاس کے واسطے تڑپتے ہیں، وہی تڑپ کو پلٹا کر کھانے پینے سے ہٹا کر خدا کی طرف لگا دیتے تو کیا ہوتا؟ مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، وشتائے آب بے طاقت شدید، وز برائے طلب خدا یک روز چینی شدید۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو پانی کے واسطے 1 دن میں ایسے بے طاقت ہو گیا ہے، کیا تو نے 1 دن میں خدا کی طلب میں ایسا بے طاقت ہوا ہے کیا؟ کبھی ایسا تڑپا، یہ آواز سننا تھا کہ چینخ اٹھے اور کہا، اگر اللہ واسطے، فرض خدا کے واسطے میری جان بھی چلی جائے تو جانے دو، ہم روزہ ہرگز نہیں توڑیں گے۔ ویسے ہی عالم میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے روزے کو مکمل فرمایا۔ سامعین، رمضان المبارک بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم باقی روزوں کو عوام کے روزوں کی طرح نہیں گزارنا چاہیے۔ کم از کم خاص الخاص تک تو نہیں جا سکتے، کم از کم خاص روزوں کی طرح گزارنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ کہ دنیا کی بات چیت سے، تمام مکروہی چیزوں سے، جھوٹ سے، غیبت سے، لذیذ غذاؤں سے، افطار کی تدبیر سے بچیں۔ خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو روزے کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے ہمیں خاص الخاص روزہ رکھنے کے توفیق عطا فرما، سننے سے زیادہ، سنانے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔